عورت کتنے بال کٹوا سکتی ہے؟ اسما صاحبہ پوچھتی ہیں عورت کے لیے سر کے بال کٹوانے کا کیا حکم ہے جبکہ صرف کمر کی حد تک ہو اور شرعی پردہ بھی کرتی ہو؟ عورت کے لیے سر کے بال کٹوانا اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ عورت کی لمبے بال یہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں. خاص طور پہ شو بازی کے لیے، فیشن کے لیے بال چھوٹے کرانا تو اور بڑی بری بات ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی کٹوانے کا شوق ہی ہے کسی کو، تو علماء کہتے ہیں کہ آخری حد عورت کی یہ ہے کہ اتنے بال کم از کم چھوڑے، وہ لمبے رکھے کہ چٹیا بن سکے سر کی، یعنی جوڑا باندھ سکے. وہ جیسے جوڑا ہوتا ہے نا عورتوں کا جو پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اتنے چھوٹے بال کر دیے کہ جوڑا بھی نہیں بنایا جا سکتا اس کا، تو پھر یہ بالکل ناجائز ہے. معلق طلاق کیسے واقع ہوگی؟ شوہر بیوی سے کہے کہ آج کے بعد تم اس کمرے میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسلمہ صاحبہ کراچی سے. جی ہاں، اگر وہ خاتون اس کمرے میں داخل ہو گئیں تو طلاق واقع ہو جائے گی. شوہر نے اگر صرف اتنا کہا تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو طلاق، تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی. اور اگر یوں کہا تھا کہ اس کمرے میں آج کے بعد اگر داخل ہوئی تو 3 طلاق، تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. لہذا خاتون کو چاہیے کہ اس کمرے، اگر وہ طلاق سے بچنا چاہتی ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کمرے کو چھوڑ دیں، اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں. اور آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ انسان بنے. اس طرح سے طلاقیں دینا ایک غیر شائستہ طریقہ ہے. جو طلاق کا شریعت نے طریقہ بتایا اس میں میں کلپ پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسی طریقے کو فوکس کرنا چاہیے. یہ ایک غیر شائستہ اور نازیبا طریقہ ہے اس طرح سے معلق کر کے طلاقیں دینا. کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ اسما صاحبہ کراچی سے. میرے شوہر کی آفس کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، کیا اس میں جانا جائز ہے؟ نیز میں ایک اسلامک اسکول میں کام کرتی ہوں جہاں شرعی پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اسکول میں اگر فنکشنز وغیرہ ہوں تو کیا لڑکیاں مائک پر کچھ بول سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ کے شوہر کی جو آفس میں تقریبات ہو رہی ہیں، جو مخلوط تقریبات، ان تقریبات کا تعلق اگر آپ کے آفس، یعنی وہ تقریبات تو ظاہر ہے آفیشیلی نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی آفس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آفس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق ہے پھر تو ان میں شرکت جائز ہے آفس کے کام کی وجہ سے. لیکن ویسے ہی ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا کوئی ویڈنگ ہے، اس میں اگر وہ تقریبات ہو رہی ہیں تو مخلوط تقریب میں پھر شرکت جائز نہیں ہے. آپ کے شوہر کو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ اسلامک اسکول میں جاب کرتی ہیں جہاں شرعی پردے کا اہتمام ہے، فنکشن میں مائک پہ آ کے کچھ بولنا پڑتا ہے، تو مائک پہ آپ اگر آ کے کچھ بولتی ہیں اور سامنے صرف خواتین ہیں تو پھر تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مخلوط ماحول میں آپ کو مائک پہ آ کے بولنا پڑتا ہے تو بہرحال یہ نامناسب ہے. آپ اپنے آپ کو حتی الامکان اس سے بچائیں. عورت کی جو آواز ہے وہ سطر میں داخل تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر ہر قیمت پہ عورت کو اپنی آواز کا چھپانا واجب ہے، لیکن بہرحال وہ جوان عورت کی آواز فتنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر علماء اس سے منع کرتے ہیں. بلا ضرورت کسی غیر مرد کو اپنی آواز سنانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو بالکل ناجائز ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس میں مرد بھی ہوں تو حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں. بہت ہی سخت مجبوری ہو تو اسکاف میں آ کے ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے. اسکاف میں نہیں، نقاب میں، یعنی جوان عورت پہ تو چہرہ بھی چھپانا فرض ہے. طالبات کا طرز کے ساتھ بخاری کی عبارت پڑھنا. محمد اسلام آباد سے. بخاری کے درس میں ہم استاذ کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت کو تھوڑا طرز کے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی بالکل حرج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو اب جب آپ ترنم کے ساتھ بخاری پڑھیں گی یا جو ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹس پڑھیں گی تو یہ ظاہر ہے مناسب نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی کام اگر ضرورت کا ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات. تو اس لیے جو نارملی طریقہ ہے عبارت پڑھنے کا، اسی طریقے سے بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے سامنے عبارت پڑھیں. اگر میل ٹیچر ہے اس میں طرز نہ لگائیں. پروفائل پکچر لگانا. واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر ہم جو اپنی پروفائل پکچر لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ عتیق الرحمن انڈیا سے. مرد کے لیے تو جائز ہے، خواتین اگر جوان ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. شادی کے لیے سورہ رحمان کا ورد کرنا. نور فاطمہ لکھنؤ سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی چاہیے، اس سے نکاح جلدی ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ میری عمر 21 سال ہو گئی اور شادی کے ابھی تک کوئی اسباب نہیں ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسی روایت یا کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ سورہ رحمان 3-10 دفعہ پڑھنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں
اور اصل میں تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ولی جو ہیں باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے رشتہ تلاش کریں اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو آپ کے خاندان کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے رشتے کی کوشش کریں. اور آپ اگر وظیفہ کرنا ہی چاہیں تو وہ قرآن مجید کی جو سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, تو آپ جتنا چلتے پھرتے کوشش کریں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں. ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دیں. مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا, کیا آدمی کے لیے بالکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا جائز ہے؟ ذیشان صاحب انڈیا سے. جائز نہیں ہے. جو بالکل چمکتا ہوا لال کلر کا کپڑا ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں, البتہ دھاری دار سرخ ہو اس کی اجازت ہے. انشورنس کمپنی میں ڈرائیور کی جاب کا حکم. میرا بھائی انشورنس کمپنی میں ڈرائیور کی جاب کرتا ہے, کیا یہ جاب صحیح ہے؟ شاہین صاحب انڈیا سے. انشورنس کمپنی ہو یا سودی بینک ہو, اس میں چوکیدار یا ڈرائیونگ وغیرہ کی جاب کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں. بعض علماء ناجائز کہتے ہیں, بعض جائز کہتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے آپ کے بھائی کو چاہیے, بہتر یہ کہ وہ جاب چھوڑ دیں, اگر ان کے لیے مشکل ہو تو اس کی گنجائش ہے کر بھی سکتے ہیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ یہ جاب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جاب تلاش کریں. وہ والدین سے اولاد کی کن ایکٹیویٹیز کا سوال ہوگا؟ بنت مسلم. کیا قیامت کے روز والدین کو اولاد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جبکہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد باہر نکل کر کالج, یونیورسٹی, کوچنگ میں کیا کر رہی ہے, کن لوگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے؟ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں ہوتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی نگرانی کریں, صحیح تربیت کریں. ایسے کوچنگ میں, ایسے اسکولوں میں داخل نہ کریں جہاں بے حیائی کا ماحول ہے. اگر والدین نے اس تربیت میں کوتاہی کی, ایسے اسکولوں میں داخل کر دیا جہاں بے حیائی کا ماحول ہے, ایسے کوچنگ سینٹر میں داخل کر دیا جہاں غلط ماحول ہے, پھر اگر بچہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین کو اس کا گناہ ہوگا, وہ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, والدین نے اپنی طرف سے تربیت کی تمام کوشش کر لی, ایسے اداروں کا انتخاب کیا جہاں بے حیائی کا امکان کم سے کم ہے اور وہ مجبوری بھی تھا ان اداروں میں ایڈمیشن کرانا, اس کے بعد اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین پوری نگرانی بھی کر رہے ہیں پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر بچہ خود گناہ گار ہوگا, والدین کو اس کا گناہ نہیں ہوگا.